السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بچیوں، میں نے گروپ میں ایک کوئز ڈالا تھا وصیت کے بارے میں، تو اس کے بارے میں تھوڑا اور زیادہ سمجھانا چاہوں گی میں، تو ذرا دھیان سے سنیے گا، اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ تو بات کرتے ہیں وصیت کے بارے میں کہ وصیت کا کیا مطلب ہے۔ وصیت کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان، اس کے پاس جو بھی چیز موجود ہے، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو، کرنسی، بینک اکاؤنٹ، سرٹیفکیٹ، جائیداد وغیرہ، سب کچھ اس میں شامل ہے، اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وصیت جو بچوں میں بانٹی ہے، جو وارث ہیں اس کے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہی بچوں کو وارث بنایا ہے کسی بھی انسان کے۔ یہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہے ہمارے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے رول۔ باقی انسان کے اپنے پاس جو کچھ ہے اس کا 1/3 حصہ، 1/3 حصہ وہ اس کا مالک ہے۔ مان لیجئے اگر کسی کے پاس 9 لاکھ روپے ہیں تو 3 لاکھ کا وہ خود مالک ہے اور 6 لاکھ اس کے بچوں کے ہیں، وارث جو بھی ہوگا اس کے ہیں۔ تو اب جو اس کا اپنا حصہ ہے وہ صرف 3 لاکھ ہے، تو وہ اس کا وصیت کر سکتا ہے، اس کو وصیت کے طور پر لکھ کے دے سکتا ہے اپنے جیتے جی کس کو کتنا دینا ہے۔ اور اس میں اس کے اپنے گھر کے وارث شامل نہیں ہوں گے، ان کو تو مل گیا جو ان کے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، باقی اس کے اپنے کوئی ملنے جلنے والے یا کہیں بھی۔ اور سب سے اچھا جو طریقہ ہے یہ استعمال کرنے کا، بنانے کا وصیت، اس کو کسی مسجد، تعلیمی ادارے، مدرسے یا پانی کے سپلائی، یہ اچھا ذریعہ ہے کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، وہاں لگانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پہلا تو ہم نے یہ پڑھا، اب دوسرا پارٹ تھا اس کا، ٹائپس تھی، ٹائپ سے نہیں ہے۔ پہلا تو یہ ہو گیا وصیت برائے مال۔ اب اس کی دوسری اقسام ہیں وصیت برائے حقوق و واجبات، یعنی کہ اگر انسان اپنے جیتے جی وصیت بنا کر نہیں گیا، نہ کہیں اس نے پیسے کسی کو دیے اور وہ انتقال کر گیا، تو اب اس کی جو قریب ہیں، رشتہ دار ہیں، ہے نا، گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، تو ان پر یہ فرض ہے کہ اب اس کا 1/3 حصے میں سے اس کے اوپر اگر کوئی ادھار ہے، قرض ہے، اس میں ادا کرے، یا اگر وہ روزے نہیں رکھتا تھا، چھوٹ گئے تھے، اس کا فدیہ دے، زکوٰۃ اگر دے نہیں رہ گئی تھی وہ دے، اگر اس سال حج کی نیت کی تھی، فرض حج کی، اس کا فدیہ دیں، اور اگر کوئی نظر مانی تھی تو وہ نظر کے پیسے دیں، صدقہ کریں، اور اگر بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا اور انتقال کر گیا تو وہ بھی ادا کریں، ان سب میں سے وہ ادا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے مرنے کے بعد۔ اب اس کی ہے تیسری اقسام، وصیت برائے نصیحت و تزکیہ، یعنی کہ ایسی وصیت جو انسان اپنے جیتے جی کرتا ہے، یہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو نصیحت کر کے جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کیٹیگری کی ہے۔ تو اس میں کئی طرح کی چیزیں شامل ہیں، مثلاً اگر اس کی بچے چھوٹے ہیں تو کسی کو اس کی وہ کہا جائے کہ دیکھ بھال رکھیں میرے مرنے کے بعد، اور اگر کوئی اس نے ایک علم کتب خانہ، جیسے لائبریری کھول رکھی ہے، یا کوئی شفا خانہ کھول رکھا ہے، یا کوئی بھی ایسی تنظیم ہے جو وہ چلاتا ہے، تو وہ کسی کو وصیت کر جائے کہ میرے بعد آپ چلائیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اچھے کاموں کی بھی نصیحت کر سکتا ہے، جیسے اگر خاندان میں کوئی غلط رواج ہے، رسم ہے، یا کچھ بھی اس کو منع کر دے کہ میرے مرنے کے بعد یہ رسم نہ کریں، جو انتقال کی خاص رسمیں ہوتی ہیں، انتقال کے بعد جمعراتیں، 40واں جو لوگ مناتے ہیں، یہ سب اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی، اور یہ صدقہ جاریہ کی بنتا ہے، جو نصیحت والا ہے پارٹ، کہ ہم اچھی چیز اپنے ان کو نصیحت کر جائیں، اور لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کوئی ایسی بات نہ نصیحت کر کے جائیں جو تکلیف کی وجہ بنے، ٹھیک ہے، کہ اولاد سے کہہ جائیں کہ میرے مرنے کے بعد رمضان میں صدقہ کرنا، مطلب عقید سے نہ کہیں یہ چیز، کیونکہ پھر لوگوں پہ بھاری ہو جائے گی یہ چیز، کوئی ایسی بات نہ کہیں کہ جو مشکل میں پڑ جائیں کوئی بھی، تو اچھی بات نصیحت کریں۔ تو یہ سب وصیت کے حصے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی۔
رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔